اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی بچوں، ابھی ہم بات کریں گے، اور ٹاپک از ویمن مدرس۔ اچھا، یہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم اس کو وومن پڑھتے تھے، وومن ایز اف اٹس ریٹن۔ یہ تو اب آپ کو اچھی پتہ ہے کہ ضروری نہیں کہ لفظ جس طرح لکھا ہو اسی طرح پڑھا جائے۔ تو یہ ایک ہو تو ہوتا ہے وومن، اور زیادہ ہوں تو ویمن۔ حالانکہ یہ وی تو نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں یہ ہے ویمن، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ چلے ویمن اور خواتین، اور خاص طور پہ مدرس۔ تو آئیڈیا تو مجھے یہاں سے آیا کہ چونکہ میری بیوی اباؤٹ فرام 1 month 24، آج کیا تاریخ ہے؟ 29، تو کائنڈ آف 1 month and 5 days۔ تو اس سے میرے ذہن میں آیا کہ ایک ٹاپک ہونا چاہیے کہ ویمن زندگی میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، کل کو آپ بڑے ہو جائیں کہ آپ کی زندگی میں جو ہمارے لیے رول ماڈل ویمن ہے نا، ہم نے ہر چیز میں دیکھنا ہوتا ہے ہو آر انعمت علیہم کیٹیگری، ہو آر دا بیسٹ۔ یا اللہ میں راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، تو بیسٹ کون ہے؟ تو ہمارے لیے جو بیسٹ رول ماڈل ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، ان کی وائفز، ان کی ڈاٹرز، اور پھر باقی لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اراؤنڈ تھے، بٹ دا بیسٹ آر دوز۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی محبت، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے محبت، جن کے لیے لفظ ہوتا ہے اہل بیت۔ تو یہ تو ابا میں نے آپ کے نام سامنے لکھ دیے ہیں۔ حضرت خدیجہ تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے، جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ رہی، فار 25 years آلموسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے۔ اتنے عرصہ تو تھے، اتنا عرصہ تھے کتنے، ہی واز 25، اور وین ہی لیفٹ فار مدینہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 10 سال کم کر لیں، 50، تو تقریباً 25 سال حضرت خدیجہ ان کے ساتھ رہیں۔ تو 25 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شادی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت خدیجہ کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہے ہیں۔ تو مدینہ جانے سے پہلے حضرت خدیجہ کی، جب وہ ان کو سارے قریش کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والوں کو انہوں نے نکال دیا کہ آپ شہر سے نکل جاؤ اور بھوکوں مر جاؤ، شیب ابی طالب ایک جگہ تھی اس میں، تو حضرت خدیجہ کو چوائس دیا گیا کہ آپ چونکہ بڑے ہیں تو آپ جانا چاہتے ہیں محمد کے ساتھ، یا شہر میں رہنا ہے تو رہ سکتے ہیں، باقی کو تو چوائس ہی نہیں دی، باقی کو نکل جاؤ یہاں سے۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور پھر ساری دولت انہوں نے اپنی جتنی بھی تھی، شی واز ویری ویری رچ، ان کو کہتے تھے ملیکۃ العرب، دا پرنسس آف عرب، عرب میں ان سے بڑا امیر دولت مند بندہ کوئی نہیں تھا۔ تو ان کی ساری پھر وہ دولت پونجی کہاں گئی؟ اسلام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے میں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ان کے ساتھ تھی کہ اگر حضرت خدیجہ ان کی لائف میں نہ ہوتی تو وہ سپورٹ، اتنی بڑی سپورٹ کسی کی بھی نہیں تھی، کسی کی بھی نہیں تھی۔ ہر بندے نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر بندے نے کسی نہ کسی وقت مجھے آ کے ضرور کہا تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ تھوڑا دن رک جاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ whenever حضور صلی اللہ علیہ وسلم came back کہتے محمد آپ بالکل سچ پہ ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کا ساتھ دوں گی سر۔ ایون جب پہلی وحی آئی تو پھر بھی جو سب سے بڑی سپورٹ تھی حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ مسکینوں کے ساتھ ہیں۔ تو پوری انہیں گرمائی، پھر لے کے گئیں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس۔ حضرت خدیجہ اور ورقہ بن نوفل کئی گھنٹوں ڈسکس کرتے رہتے تھے معاشرے کے حالات کے بارے میں، فلسفی، پالیٹکس، یہ کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں اخلاقیات اتنی بری کیوں ہیں، لوگ جس طرح ہوتے تھے۔ تو اسی لیے ان کا نام تھا جیدہ، کہ یہ جیدہ مطلب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جید عالم ہیں، جو بہت گہری سوچ رکھنے والے، یہ گہری سوچ رکھنے والی اس طرح تھی۔ تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بہت زبردست تھا، بعد میں بھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ فوت ہو گئیں تو بچوں کو سنبھالنے کے لیے پھر فوراً کسی خاتون کی ضرورت تھی، تو پھر حضرت سودا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منگنی تو ہو گئی، لیکن رخصتی مدینہ جانے کے بعد ہوئی۔ تو یہ گویا کہ یہ 2 شادیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکچولی منگنیاں یا اٹیچمنٹ شادی تو مکہ میں ہوئی۔ تو حضرت سودا حضرت سودا کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیشہ خواتین آپس میں ہوں تو یہ نیچرل ہے نا کہ تھوڑی سی بہت ہی ہو جاتی ہے کہ اس کو زیادہ ٹائم مل رہا ہے، مجھے کم ٹائم مل رہا ہے، جیسا نا رقابت، اس کو کہتے ہیں رقابت۔
حضرت عائشہ کہتی ہے کہ واحد ایک عورت دیکھی ہے جس میں کوئی رقابت نہیں ہے، بالکل مائنڈ نہیں کرتی. تو وہ حضرت سعادت، ہر ایک میں بہت خوبیاں ہیں ان کی. کم از کم لائف سٹوری کے بارے میں ایک کم کتابچہ لکھیں گے ون پوائنٹ ان ٹائم، اور ان پہ ڈیٹیلز میں بھی بات کریں گے. حضرت عائشہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، پتہ ہے نا حضرت عائشہ، تو جتنی احادیث ان میں سے ہم تک پہنچی حضرت عائشہ کے تھرو، کسی کے تھرو بھی نہیں پہنچی. تو ان کو یہ قسم کی معلمہ ہیں. ان سب کی خوبی تو یہ ہے نا کہ تھوڑا سا پنکھا چلا بھی سکتے ہیں، تھوڑا سا چلا دیں، بیکاز آپ کو ٹامز آپ کو کچھ نہیں کہتا، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. سو حضرت عائشہ کا آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، یہ ینگسٹ بھی تھیں، تو ان کو حبیبۃ الرسول اللہ بھی کہا جاتا ہے، دا بیلوڈ آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور افصح الناس، کہ اتنی فصیح ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت زبان میں بات کرنی. تقریر کا فن سب سے اچھا کن کو آتا تھا؟ حضرت حفصہ، حضرت عائشہ کو. حضرت حفصہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی، اور حضرت حفصہ یہ سارے مطلب ان میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو جو رول ماڈل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تعریف کی ہے. حضرت حفصہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں جیسے ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ طلاق بھی دے دی تھی. تو وہ واقعہ آپ نے مجھے بتانا ہے. لیکن پھر آج آپ نے جو انعام جیتا تھا وہ تھا کہ صلح کس نے کرائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو جو میسج بھیجا تھا وہ تھا کہ یہ جو حفصہ ہیں، راج حفصہ کی طرف رجوع کر لو، واپس لے آؤ حفصہ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے انہا قوامۃ صوامۃ، تو قوامۃ کہ یہ تو اتنا زیادہ روزے رکھنے والی ہیں اور اتنا زیادہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق ہے اللہ کے ساتھ. تو جب جس کی اللہ کے تھرو اتنا سرٹیفکیٹ آ جائے تو وہ تو کیا بات ہوتی ہے نا. ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے نماز پڑھی تو پتہ نہیں اللہ کے سامنے اور بھی خیالات آ رہے ہوتے ہیں کتنی ایکسیپٹ ہوئی. تو ان کا وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کہ ایکسیپٹنس کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے والے تھیں. تو گیٹ بیک ٹو ہم، راج حفصہ تو ہر ایک بہت بڑی تھی. زینب بن خزیمہ زینب جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کم عرصہ ان کی شادی، ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کا وصال ہو گیا. تو دو جو ہیں ان میں سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. کن کی؟ حضرت خدیجہ کی اور حضرت زینب بن خزیمہ کی. یہ ان کے صرف 3 مہینے سمتھنگ، 2.5-3 مہینے، یعنی کہ 10 سے 12 منتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. تو لیکن اگین ان میں سے ہر ایک نے لینڈ مارک خواتین تھیں. ام سلمہ تو آپ کو پتہ ہی، ام سلمہ جو تھیں بہت زیادہ حکمت پہ مبنی چیزیں ام سلمہ سے ہیں. اور ان میں ام سلمہ، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، یہ تینوں قرآن کی حافظہ بھی ہیں. تو ام سلمہ جو ہیں یہ ایک قسم کی جو بہت اچھی عقل رکھتا ہو اور رائے دیتا ہو، تو عقل مند آدمی تو اس کو کہتے ہیں صاحب الرائے. تو ان کو کہا جاتا تھا صاحبۃ الرائے، یہ تو بہت ہی اچھی رائے دینے والی ہیں. تو باقی سب کے بارے میں زینب 2 ہیں، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش. اور یہ دونوں زینب اتنی زیادہ صدقہ دیتی تھی کہ دونوں مشہور تھیں ام المساکین، کہ یہ تو مسکینوں کی مائیں ہیں. حتیٰ کہ یہ جو تھیں ان کو فن دباغت، سکنز پہ کرنا بھی آتا تھا، ان کو آتا تھا. تو بہت زبردست تھی. ہاں تو خود کرتی تھیں چمڑے کو کلین، پیور اور یوزیبل بنانا. پھر اس کے ساتھ جو بھی چیزیں آپ بنانا چاہیں، آپ تلوار کا کور بھی بنا سکتے ہیں، آپ جوتا بھی بنا سکتے ہیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ کر لیتے تھے. پھر جویریہ بنت حارث، ہر ایک میں یہ نام آگے کون سا لکھا ان کا؟ ام حبیبہ، ٹھیک ہے. اور صفیہ، یہ صفیہ بنت حیی، یہ ان کی فیملی یہودیوں کی فیملی میں سے تھی، لیکن ان کے ساتھ جب ہوا غزوہ تو ان کی جو تھی بڑی خواتین بھی پکڑی گئی. تو چونکہ پھر بڑی خواتین میں سے تھیں، وہاں کی آپ کہہ لیں کہ پرنسس تھیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تاکہ اس قبیلے میں اسلام پھیلے. یہ سب کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس قبیلے میں اسلام کی دعوت پہ، پھر اس قبیلے سے آپ کا تعلق ہو جاتا ہے نا، رشتہ داری بھی ہو جاتی ہے ایک قسم کا. آگے کن کا نام لکھا ہوا ہے؟ حضرت صفیہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دفعہ کہا تھا
واللہ انہ لصادق، اللہ کی قسم یہ تو بہت ہی سچی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سرٹیفکیٹ ملنا ہوتا ہے نا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، وہ پھر دیٹس ریٹن آن دا گولڈ، مطلب وہ تو پوری پکی بات ہو جاتی ہے نا. آگے کن کا ہے نا، حضرت میمونہ بنت حارث، ان کا اصل نام تو برہ تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام اکثر چینج کرتے تھے، تو اچھا نام رکھنا از ویری ویری امپورٹنٹ، اور والدین پہ بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اچھا نام رکھیں. ٹھیک ہے نا، ایویں ہی نہ رکھ دے لاروش دا راک جیسے ہم نے بات. تو میمونہ، خیر صحابہ کرام کے زمانے میں تو غیر ہر ایک کی، صحابہ کرام کو پتہ ہوتا تھا قدر ان کی، اور آپ کو پتہ ہے نا ان کی اتنی قدر اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کسی کو الاؤڈ نہیں ہے تھا ان سے شادی کرنا، یعنی ان کو ماں کا درجہ ہے ساری امت کے لیے. تو ایک تو آپ کی اپنی امی ہے تو 11 ہے، یہ بھی ہے، تو کتنی ہو گئی، درجن تو ہو گئی نا، اور یہ ان سے اوپر ہے. ٹھیک ہوگی. تو حضرت میمونہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے موقع پہ، حج پہ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے یاد نہیں حج تھا یا عمرہ تھا، بٹ وہیں مکہ میں 7 ہجری میں، تو وہاں پہ ان کا منگنی نکاح ہوا، مکہ سے 10 کلومیٹرز ہوئے، صرف یہ کیا جگہ کا نام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ آپ خوشی کا دن ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ کی وفات بھی ادھر ہوگی. بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، یہ کافی عرصہ بعد جب فوت ہوئی تو مکہ میں تھیں، تو انہوں نے کہا مجھے ادھر لے چلو، میری موت ادھر ہونی ہے. تو ان کے اسی لیے پھر صحابۃ امنیہ کہتے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ میری موت ادھر ہونی ہے، اور بندے کو پتہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے جو چیز، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا دیتے تھے، وقت انسان کو خود تو نہیں پتہ. تو ان کی وفات ہوئی تو عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا کے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو قرآن کا علم دے، عبداللہ ابن عباس، وہ جو چھوٹا بچہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا ان کے، تو وہ اس وقت بڑے ہو چکے تھے. وہ ان کا جنازہ لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا خیال رکھو جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو، اتنی رسپیکٹ سے جاتے تھے. آگے کون ہے، ماریہ قبطیہ المصریہ. یہ قبطی انگریزی میں لکھتے ہیں کاپٹک، مصر کے بادشاہ نے گفٹ دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کاپٹک، ماریہ دا کاپٹک آپ پڑھیں گے انگریزی میں. تو اسی فیملی، کاپٹک فیملی سے حضرت اسماعیل کی والدہ بھی تھی. اسماعیل جو تھے حضرت ابراہیم اسماعیل جن کی قربانی کرتے ہیں، اسماعیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دادا کے دادا کے اس پیڑھی میں حضرت اسماعیل سے جا کے ملتے ہیں، سمجھ آ گئی نا. باقی سارے نبی پھر حضرت ابراہیم سے، اسحاق سے آئے تھے، اسماعیل سے نہیں آئے تھے. اسماعیل سے یکدم پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے آفٹر مینی 1000 ایئرس. اس لیے تو یہودی کہتے تھے، یہودی سمجھتے تھے کہ وہ ہماری ہی لڑی سے آئیں گے، اسحاق علیہ السلام سے، حضرت سارہ سے، لیکن یہ آ گئے حضرت ہاجرہ کی طرف سے. تو اب دیکھیں نسبتوں کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مصر کے عیسائیوں کے کاپٹک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، ماریہ کی وجہ سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے نا. اس لیے ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے ہماری زبانیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ ہم بعض اوقات عرب لوگوں کو یا عربوں کو جو کر دیتے ہیں نشانے کا، ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں وہ بات کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو وہیں کے تھے. ایسا تنقید کرنا، مثلا آپ کہیں کہ جی وہ تو سارے کے سارے لوگ شروع سے ہی ایسے کے ویسے ہیں، تو اب دیکھنا آپ تو اتنی غلط بات ہوگی کہ وہ اس میں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے. تو بڑے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کسی تو سمجھا گی نا آپ کو بات. تو اسی طرح بعد میں کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پہ بات ہوگی. حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی، بیکاز ان کی سپورٹ لانگسٹ ٹائم ان کے ساتھ گزارا 25 ایئرس. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایون بعد میں بھی فتح مکہ کے پاس بعد بھی، یعنی کہ ایز اے کنکرر، ایز اے فاتح مکہ میں داخل ہوئے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری آرمی کو ایک طرف کھڑا کر کے اکیلے خدیجہ کے قبر پہ گئے تھے اور گھنٹوں کھڑے رہے تھے اور پھر واپس آئے تھے. اور یعنی اتنی رسپیکٹ تھی. اور ان کی سہیلیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار اپنی زندگی میں جن جن سے وہ ملتی تھیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفٹ بھیجتے تھے، کیونکہ اپنی زندگی میں وہ گفٹ بھیجتی تھیں. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کے والدین جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے رہا ہے، آپ کے والدین دنیا میں نہیں رہے، تو یو اسٹل ہیو ٹو مینٹین دیٹ ریلیشن شپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیویوں کے سہیلیوں کا بھی اینڈ تک
تعلق مینٹین رکھا ہے. تو یہ بات ہے. سو جو بات ابھی جو کنکلوڈ کرنے والی ہے تو یہ ہے رول ماؤں کا بہت بڑا رول ہے. ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پھر وہ دی ہے درجہ بے تحاشا. اس مثلا ماؤں کا بچہ پیٹ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم تو ماؤں کا اس طرح سے قدر کرنی چاہیے. ایک جس ماں کا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری سنا دیتا ہے فرشتے کے ذریعے سے کہ ہم نے جو آپ کو تکلیف دی ہے اس کے بدلے میں مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ کے ہم نے سارے گناہ معاف کر دیے. اب سوچیں کہ ایک خاتون جب ماں بنتی ہے تو اس طرح کلین ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی پچھلا گناہ باقی. ایک تو اس کو خود قدر ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئی ہوں, اور پھر دوسروں کو بھی قدر. مرد کی زندگی میں تو ایسا فیض نہیں آتا, کوئی آتا ہے نو, اسے تو نہیں پتہ ہوتا کہ مطلب حج کرنے گئے, حج قبول ہو جائے تو آپ کے پچھلے گناہ معاف ہوئے نا. ہاؤ ڈو یو نو کہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا, وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. لیکن یورز لیڈیز از نون. تو اتنی وہ قدر والی چیز ہوتی ہے جو ایک والدہ ہوتی ہے. ہم پھر مرد حضرات کو قدر کرتے نہیں ہیں جہالت کی وجہ سے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا, ایون آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ یہ میں نے لکھا ہے, اتقوا اللہ فی النساء, دیکھیں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, کیونکہ ہم زیادتی پھر کر جاتے ہیں, بولتے زیادہ ہیں, ان کو دبا کے رکھتے ہیں اور سارا کچھ. اور قرآن میں تو آیا وہ عاشرہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ایون یہ آیا ہے کہ لڑائی ہو جائے, طلاق ہو جائے تو یہ ہے کہ کچھ دے دلا کے بھیجنا, تحفے دے کے بھیجنا. ایسے نہیں ہے چل دفعہ ہو ہمارے گھر سے نکل جا, ایسے نہیں. تو ایک عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے, ہر دودھ پلانے کے عوض میں اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے رہتے ہیں, نیکیاں اس کے صدقے میں اضافہ ہوتا رہتا. سوچیں اس کو درجہ کہاں پہنچ. ان کا تو دوسرا گھر میں نماز پڑھے, چھپ کے نماز پڑھے تو مسجد نبوی جتنا ثواب ہوتا ہے. تو کتنی آزادی ہے, موجیں ہے نا. تو ابھی جو یہ سغرا فوت ہوئی تو آلے دوالے ہمارے جو دشمن تھے نہیں اچھے ہمیں سمجھتے, ہوتا ہے نا فیملیز میں, ایون آل دے ور دیکھیں وجہ کہ اب نتیجے ہمارے لیے کیا نکلے. مسئلہ یہ نا کہ ایک بندہ ایمان پہ چلا گیا, کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان پہ جائے. وہ کیسے کریں گے؟ زندگی میں لگاتار اگر ایمان ہر چیز میں آئے تو کہا گیا نا قرآن میں کہ مومنو مرنا تو مسلمان ہی مرنا. اب یہ میرے بس میں تو نہیں ہے کہ میں مروں تو مسلمان ہی مروں. بس میں وہی ہوتا ہے جو آپ کی بالکل, مثلا ایک بندہ ہے نا کہ اس کی عادت پر ہو گئی ہے کہ جب بھی بریک لگے گی او تیری کی ایسے کہے گا. ایک بندہ ہوتا ہے جب بھی بریک لگے گی تو بسم اللہ. تو اگر بسم اللہ کی عادت ہوگی تو آپ بسم اللہ کہیں گے نا, ورنہ آپ کہیں گے او. سو مینس کہ ہمیں اس طرح اپنے ذکر اذکار اللہ سے تعلق زندگی میں مینٹین کرنا ہے کہ کسی وقت بھی فرشتہ آ جائے, چلو بھائی, تو ہم اس سٹیٹ میں ہوں کہ ہم فوراً ہمیں وی آر ان اے گڈ اسٹیٹ آف ایمان. تو اللہ سے مانگنا چاہیے اچھی موت, ایمان والی موت. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد پھر مخلوق آپ کی تعریف کرے نا, جیسے ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی تھی قوامت. ٹھیک. تو یہ ہماری بھی ہونی چاہیے کہ یار پھر ہم ایسے کم کریں. کیا مطلب؟ مخلوق کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں, خالق کے ساتھ تعلق رکھیں اور مخلوق کے ساتھ, اور پھر جو اپنے اللہ سے مانگنا دنیا میں مانگتے جائیں. وَنَكْتَبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, اور ہم لکھتے رہتے ہیں جو آپ کرتے ہیں اور جو آپ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. سو خواتین کا از اے بگ رول, ویری ویری بگ رول. اتنی بڑی بڑی خواتین آئی ہیں, کبھی ان کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے قرآن احادیث کی اتنی تبلیغ کی ہے. کریمہ مروازیہ کا تذکرہ کریں گے, دنیا کی سب سے اولڈسٹ لائبریری ایک فاطمہ فہری نے اپنی جیولری اپنی ذاتی رقم بیچ کے بنائی ہوئی تھی, ابھی تک بھی کیروان مراکش میں ہے. تو آل آف دس, تو یہ ٹاپک یہ تھا. ٹھیک ہے. تو دو نتیجے جو آپ نے نکالے وہ کیا ہیں؟ خدا سے تعلق اپنی زندگی میں مینٹین کرنا. نمبر 2, مخلوق سے اس قسم کا تعلق ہو کہ مخلوق پھر آپ کی گواہی دے کہ نہیں یہ بندی اچھی تھی. پھر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بارے میں سنا ہوا نا کہ 3 آدمی جنازے میں جا رہے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ یہ بندہ جنتی ہے. تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا ہوگا کہ آپ نے کیوں کہا ہے ان کے لیے, یا تاکہ صحابہ کرام جاننا چاہتے تھے نا کہ پھر ہم بھی ایسے کہیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, 3 بندے میں نے گنے تو وہ مفہوم یہ تھا کہ وہ تعریف کر رہے تھے کہ یہ جو بندہ تھا بہت اچھا تھا. ایک اور بندے نے بھی کہا یہ جو بندہ تھا بہت اچھا تھا, یہ جو بندہ تھا یہ بہت اچھا تھا. بس 3 بندوں نے گواہی دے دی مرنے کے بعد, تو اللہ تعالیٰ وہ گواہی.
تو صحابہ کرام نے پوچھ لیے 2 بندے گواہی دے دیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو بھی اگر کہہ دیں تو بندہ جنت میں جائے گا، اور جنت کوئی سوکھی چیز نہیں ہے. جنت میں حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ایک سوٹی رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک سوٹی رکھنے کی جگہ، تو یہ زمین و آسمان بیچ دیے جائیں تو وہ ایک جگہ کی قیمت نہیں ادا سکتی، وہ اس سے بہتر ہے. اتنی خوبصورت ہے نا، اتنی وہ زبردست ہے اور اتنی مہنگی ہے. تو ٹھیک ہے. اینی کوشچن کوئی ہے؟ ٹھیک. ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.